پاپا آپ نے بھی تو اپنی پسند کی شادی کی تھی، خرم نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ تب میں نے اپنے بیٹے کو بغور دیکھا، گویا آج میرا بیٹا اس قابل ہو گیا تھا کہ میرے ماضی کو میرے سامنے دہرا سکے۔ خرم، جب میں تمہاری ماں سے ملا تھا تو وہ خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے ہوئے تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ مجبوری کے تحت گھر سے نکلی ہے۔ میں نے بیٹے کو قائل کرنا چاہا، پاپا آپ مجھے یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ مارگریٹ باعزت لڑکی نہیں ہے؟ میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آپ نے مشرق میں آنکھ کھولی اور مشرقی لڑکی کا انتخاب کیا۔ مجھے نہیں معلوم مشرق کیا ہوتا ہے، وہاں کی اقتدار کیا ہے۔ میں مغرب کو جانتا ہوں، مجھے مغرب سے محبت ہے اور میں مغرب ہی کی بیٹی کو شریک سفر بنانا چاہتا ہوں۔ تم مغرب کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ جب تمہیں ہوش بھی نہیں تھا تو میں یہاں کی ہر شے کو پرکھ چکا تھا، میں نے درستگی سے کہا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے پاپا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہ میں بھی کسی گنوار لڑکی کو ہم سفر بناؤں جیسے کہ آپ نے؟ خرم، میں چیخ پڑا اتنی زور سے کہ اپنی آواز کی گونج مجھے دیر تک سنائی دی۔ وہ گنوار لڑکی جب میری بیوی بنی تھی تو گنوار ضرور تھی، مگر جب تمہاری ماں بنی تو تعلیم یافتہ تھی۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا۔ ان کی بددعاؤں کا نتیجہ تھا کہ مجھے تم جیسی نافرمان اولاد ملی ہے۔ آج میں اپنے اس بیٹے کو سخت سست کہہ رہا تھا جسے میں نے کبھی ڈانٹا تک نہیں تھا۔ پاپا، خرم میرے قریب آ گیا، میں نافرمان نہیں ہوں پاپا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ آپ ہمیشہ مجھے بیٹے سے زیادہ دوست سمجھتے رہے، آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پلیز پاپا۔ تب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ میں اپنے تجربے کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا وہ واقعی دل کے ہاتھوں مجبور ہے یا جوانی کے جوشیلے جذبات اس کی عقل پہ پردہ ڈال رہے ہیں۔ میں جو اپنے بچھڑے ہوں سے تعلق جوڑنا چاہ رہا تھا، اپنی چھوٹی بہن راجدہ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا ازدواجی رشتہ قائم کر کے تمام دکھ اور سب شکوے مٹا دینا چاہتا تھا، مگر اب محسوس ہو رہا تھا کہ آئندہ بھی ہم بہن بھائیوں میں غیریت کی خلیجیں حائل رہیں گی۔ ٹھیک ہے بیٹے، تمہاری مرضی، میں تمہاری طبیعت جانتا ہوں، کوئی بھی آزاد سوسائٹی کی عورت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم بضد ہو تو آزما لو۔ مجھے اپنی حالت پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ آج میرے اپنے بیٹے نے، میرے خون نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی بات منوا لی تھی، اور وہ مسرت سے میرے ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ میں اس میں ہمیشہ کی طرح اپنی شاہدہ کا عکس تلاش کر رہا تھا۔ میں اسے تھپکی دے کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں کھڑکی کی گرل تھام کر نیو یارک کی خوبصورت روڈ کو دیکھ رہا ہوں، جہاں ٹریفک کا ازدحام ہے، لیکن اپنے خیالات میں نیو یارک کے بجائے پاکستان کے ایک ترقی پذیر علاقے میں چلا گیا ہوں۔ وہاں ایک بنگلہ نما گھر ہے جس کا چپا چپا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ایک کندھے پہ سفری بیگ، دوسرے کندھے پہ تھرمس، ہاتھ میں سوٹ کیس لیے جب میں گھر میں داخل ہوا تو گلدان میں پھول سجاتی راجدہ کی نظر مجھ پہ پڑی۔ بھائی جان، پھول قالین پہ ڈال کے وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ نہ سلام نہ دعا، بھائی جان بھائی جان، میں نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا۔ سوٹ کیس زمین پہ رکھ کے میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میرا ہمیشہ گھر آنے پہ اسی والہانہ انداز میں استقبال ہوتا تھا۔ امی، بھابھی راجدہ نے وہیں سے آواز لگائی۔ امی کے وہ جذبات میں کبھی نہیں بھلا سکتا جو مجھے سینے سے لگاتے ہوئے ہوتے تھے۔ پورے جسم پہ لرزے کی سی کیفیت، کبھی میرا ہاتھ اٹھا کے سینے سے لگاتی۔ میں اتنی محبتیں پا کر بہت مسرور ہوتا تھا، اور بھابھی کو تو بھیا کے نام سے چھیڑ چھیڑ کے ناک میں دم کر دیتا تھا۔ تب وہ روحانسی ہو کے امی کو پکارتی، امی دیکھیے نا باز نہیں آ رہا، تو امی ہنس کے کہتی دم تو لے لے، آتے ہی بھابھی کو رلا دیا، یعنی دم لے کر رلاؤں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ میں شرارت سے کہتا تو سب ہنس پڑتے۔ راجدہ کے کمرے میں گیا تو وہاں خوبصورت رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ میں نے تمام بکھری ہوئی چیزوں پر نظر ڈال کے کہا۔ ہما باجی کی شادی ہو رہی ہے، لکھا نہیں تھا آپ کو؟ راجدہ نے وضاحت کے ساتھ ساتھ میری یادداشت کا بھی ماتم کیا۔ او، مجھے یاد آیا، مگر جہاں تک اس خط سے پتہ چلتا ہے شادی تو پرسوں ہوگی، یعنی 8 جولائی کو، مگر ہمیں تو پہلے بلایا گیا ہے، خاص طور پہ مجھے، کیونکہ مجھے ڈھولک کے گیت جو آتے ہیں۔ اس نے ذرا اترا کے کہا۔ خاک آتے ہیں ڈھولک کے گیت؟
ویسے ہی جیسے بھیا کی شادی پہ گئے تھے۔ اف خدایا، میری تو راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ چنگاڑ رہی ہوں۔ میں نے بناوٹی خوف سے جھرجھری لی۔ ٹھیک ہے، خاطر جمع رکھیے، آپ کی شادی پہ نہیں گاؤں گی، وہ جل کے بولی۔ بہت کرم ہوگا آپ کا، ویسے بھی آپ تو بحرین میں ہوں گی، خیر کارڈ تو پہنچ ہی جائے گا، میں نے چھیڑا۔ کیا ہے بھائی جان؟ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے قدرے سنجیدگی کے جامے میں آتے ہوئے سوال کیا۔ امی اور بھابھی بھی تو جائیں گی، آپ بھی چلیے گا نا بھائی جان؟ اور بھیا؟ میں نے اس کے چمکدار کپڑوں کو گول مول کرتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں جاتے ہیں اتنی گیدرنگ میں؟ میرے کپڑے تو چھوڑ دیں۔ اور میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم چڑیلوں کے درمیان میں بیٹھ کے ڈھول بجانے کا کام سر انجام دوں گا؟ میں گھر پہ ہی رہوں گا، پرسوں آؤں گا بارات والے روز۔ اتنے حبس میں بھی تم لوگوں کو اپنے مزوں کی سوچتی رہتی ہے۔ میں پھر قدرتی موڈ میں آ گیا۔ ہمارا کیا ہے، رہ جائیے گا، ناشتہ بھی اور کھانا بھی خود تیار کرنا پڑے گا۔ آپ کو تو معلوم ہے ہمارے ہاں باورچی تو ہے نہیں، بھیا آفس سے ہی کھاتے ہیں۔ تم نے سب کو اپنی طرح سمجھ لیا ہے۔ واہ، اتنے دن بعد گھر میں آؤں آرام کے لیے اور پھر بھی آرام نہ کر سکوں۔ میں نے جوتے سمیت پیر اس کے بیڈ پہ ٹکا دیے۔ کیا ہوا بیٹے؟ امی نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ امی بھائی جان نہیں جائیں گے آج، تایا ابا کے ہاں، میرے بجائے راجدہ نے جواب دیا۔ کیوں بیٹے؟ رونق میں دل لگ جائے گا، اکیلے رہ کے کیا کرو گے؟ امی میں ذرا سکون چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹے، پھر میں رہ جاتی ہوں تمہارے پاس، امی نے شفقت سے کہا۔ ارے نہیں امی، آپ ضرور جائیں، ورنہ تائی اماں کیا خیال کریں گی؟ میں نے امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ دلہن سمجھا دے گی بھابھی کو۔ امی مجھے اکیلا چھوڑنے پہ راضی نہ تھی، وجہ صرف یہی تھی کہ کھانے پکانے کی دشواری ہوگی۔ خیر شام کو دیکھا جائے گا، امی نے کہا۔ تم غسل کر لو بیٹے۔ نہیں چچی جان، آپ کو تو امی نے ضرور بلایا ہے۔ شام کو عرفان بھائی انہیں لینے آ گئے تھے۔ امی آپ چلی جائیں، میں رہ جاتی ہوں، میں اور سرفراز پرسوں آ جائیں گے۔ بھابھی نے اپنی خدمات پیش کی۔ یہ لیجئے، ایک کو مناتا ہوں دوسرا بگڑ جاتا ہے، آپ کو بھی ضرور جانا ہوگا، ورنہ وہ سب آپ کی نندیں میری بوٹیاں نوچ کے چیل کووں کو کھلا دیں گی۔ اور ان حضرات کا کیا پردہ ہے جو یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے؟ عرفان نے جھلا کر کہا تھا۔ ارے نہیں بیٹے، آج ہی تو آیا ہے یہ 10 ماہ بعد، امی نے کہا۔ میں بضد ہو گیا کہ آپ سب جائیں، میں دوپہر کا کھانا وہاں آ کے کھا لیا کروں گا، 2 دن کی تو بات ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والوں کا پروگرام میری وجہ سے خراب ہو۔ پھر سب کو میری تجویز بھا گئی۔ راجدہ تو فوراً ہی تیار ہو کے بھی آ گئی۔ انابی کامدار سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی تھی، پازیب بھی پہن لیتی تو زیادہ بہتر تھا، میں نے چھیڑا۔ گرمیوں میں بھی زیور کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ دیکھ لیں امی، وہ منہ بسور کے بولی۔ ان کے جانے سے واقعی بوریت ہونے لگی تھی۔ تمام گھر میں گھومتا رہا، اونچی آواز میں ٹیپ ریکارڈر لگایا تاکہ گھر کے ہر کونے میں آواز پہنچ جائے۔ شام کا کھانا بھابھی تیار کر کے گئی تھی۔ کھانا کھا کے ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ گاڑی کی آواز پہ سمجھ گیا کہ بھائی یعنی کہ بھیا آ گئے ہیں۔ بھیا غیر متوقع طور پہ مجھے سامنے دیکھ کے بہت خوش ہوئے، گلے سے لگایا، احوال پرسی کی۔ یہ سب لوگ کب گئے؟ انہوں نے گھر پہ طاری جمود کو دیکھ کے سوال کیا۔ جی عرفان آئے تھے۔ میرے اس مختصر جملے میں بہت کچھ تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ بھیا نے کوٹ ہینگر پہ لٹکاتے ہوئے پوچھا۔ جی، اور آپ نے؟ میں تو ڈنر اسٹاف کے ساتھ ہی کرتا ہوں۔ رات گئے تک ہم دونوں بھائی باتیں کرتے رہے۔ تقریباً 12 بجے کہیں جا کے ہم سوئے۔ دھپ 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 کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا۔ آنکھوں میں سخت نیند تھی۔ گھڑی دیکھی، 6:30 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں کون ہے جو کال بیل کے بجائے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ میں نے نائٹ گاؤن کندھوں پہ ڈالتے ہوئے سوچا۔ دروازہ کھولا جو کہ میں لاک کر کے سویا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی، ہمیں اور جگہ بھی دودھ دینا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ اتنے دن چڑھے تک کیوں سوئے رہتے ہیں۔ ابھی بھی برتن نہیں لائے ہو؟ میں جو ابھی تک پورے ہوش و حواس میں نہیں آیا تھا، اس ٹیپ کے چلنے پر میں ہوش میں آیا۔ سرخ چادر میں ماتھے پہ ان گنت سلوٹیں تھیں۔ یہ کوئی حسن میں لاسانی شے تھی۔ میں برتن لینے کچن کی طرف چلا گیا تو وہ میرے پیچھے ہی آ گئی۔ کچن کے دروازے میں ہی کھڑے ہو کے پیمانے بھر بھر کے دودھ ڈالنے لگی۔ میں اس کے سبھی رخساروں کی سرخیاں اپنی آنکھوں میں سمونے لگا۔
اس کی پلکوں کی لرزش میری دھڑکنوں کو غیر متوازن کرنے لگی۔ اتنا ہی آتا ہے روزانہ، میرے ابا نے خود بتایا تھا، وہ کھرے لہجے میں بولی۔ میں بری طرح چونک گیا۔ او اچھا، تمہارے گھر کی عورتیں کہاں ہیں؟ اس نے سامنے سے آتے ہوئے بھیا کو دیکھ لیا تھا۔ کہیں گئی ہوئی ہیں، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے چہرے پہ پریشانی کے سائے سے لہرائے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، ملامت آمیز۔ اور پھر وہ جا چکی تھی، مگر اپنی تصویر نقش کر گئی تھی میرے دل پر۔ کتنی شاندار اٹھان، کتنا لاسانی حسن، اس پہ روکھا لہجہ جو ایک عجیب سی کشش رکھتا تھا۔ میں دل ہی دل میں ہنس دیا۔ کوئی میری سوچیں پڑھ لے تو یہ سمجھے کہ میرے دماغ میں کوئی خلل ہے۔ ویسے تو وہ ایک غریب گوالے کی لڑکی ہے، لیکن کیا چیز نہیں ہے اس کے پاس؟ قدرتی حسن اور شباب جو آج کی الٹرا ماڈرن لڑکیاں پیسے سے خریدتی ہیں۔ میں اپنی ہی سوچوں پہ سٹ پٹا گیا۔ میں فقط ایک نظر میں گھائل ہو جانے کا قائل ہی نہیں تھا۔ واہ کیپٹن ڈاکٹر سرفراز درانی، کون سی راہوں کا تعین کر رہے ہو، پرپیچ اور کانٹوں سے بھرپور، اور وہ بھی ایک ہی نظر میں۔ یقیناً پاگل ہو گئے ہو۔ جانے کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ کوئی بھی ہے، لیکن ہے بہت خوبصورت۔ میں خود ہی سے مخاطب تھا۔ کیوں بھائی، یہ لڑکی اندر ہی آ گئی تھی؟ بھیا نے کہا۔ جی ہاں، دراصل میں نہیں جانتا تھا کہ دودھ کا چکر ہے، میں نے گھبراہٹ میں کہا۔ میں شاید یہی سمجھا تھا کہ بھیا میری سوچیں پڑھ رہے ہیں۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق میں خواہ ہی سٹ پٹا گیا۔ بھابھی، امی اور راجدہ شادی کے ہنگاموں سے فرصت پا چکی تھیں۔ اب ہمارا وقت تفریحیں کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ بڑے موڈ میں چابی گھماتا میں اندر داخل ہوا تو وہ سامنے امی کے ساتھ پالک صاف کر رہی تھی اور زبان بھی چل رہی تھی۔ ہائے خالہ، اس دن تو میں ڈر گئی تھی۔ کہاں گئی تھی آپ؟ ایک لڑکا تھا اور تمہارا بڑا بیٹا تھا۔ ہاں، وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، آیا ہوا ہے آج کل، کھاریاں میں رہتا ہے۔ اس دن تم آئی تھی دودھ دینے؟ امی کا لہجہ ہر کسی کے ساتھ بہت مہذب ہوتا تھا۔ ہاں جی، میرے ابا کو بڑے زور کا بخار آ رہا تھا، وہ بولی۔ پڑھتی ہو؟ امی کا سوال تھا۔ مجھے تو بڑا شوق تھا خالہ پڑھنے کا، مگر ہمارے ہاں لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے۔ جب میری ماں زندہ تھی تو اس نے ابا سے لڑ کے میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ میں نے 5ویں پاس کی تو میری ماں مر گئی، میرے ابا نے اسکول چھڑوا دیا، وہ مفصل بولی۔ ہاں، گھر کا کام بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، امی نے کہا۔ اور کیا، میرا تو کوئی بڑا بھائی بھی نہیں ہے۔ اس دن میرے ابا کو بخار آ گیا تھا تو پھر دودھ دینے بھی مجھے ہی پہنچنا پڑا۔ امی نے مجھے دیکھ لیا تھا، میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو وہ دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ میرا دل چاہا میں اس کا روپ اپنی آنکھوں میں سمو لوں، مگر امی کی موجودگی نے مجھے اس بے باکی سے باز رکھا۔ یہ آئی ہوگی اس روز؟ امی نے مجھ سے سوال کیا۔ جی ہاں، یہی تھی۔ اب میں خود کو بے باکی سے باز نہ رکھ سکا۔ کھانا لگواؤں بیٹے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ میں اسٹول گھسیٹ کے وہیں بیٹھ گیا۔ اب کیسے ہیں تمہارے ابا؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ اچھے ہیں، رکھائی سے جواب ملا۔ نیلے پھولدار سوٹ میں اس کی گلابی رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ حسن خواہ کسی چیز کا ہو، کہیں ہو، میری کمزوری ہے۔ تو تم پرسوں سے آ جایا کرنا، تمہیں تمہارے گھر پہنچانا میرا کام ہے، امی نے شاہدہ سے کہا۔ جی ہاں خالہ، میں آ جایا کروں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اسے کیوں بلایا ہے، وہ بھی باقاعدہ ٹائم دے کے؟ میں نے اس کے جانے کے بعد امی سے سوال کیا۔ بھائی، تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، راجدہ کے امتحان ہو رہے ہیں، ملازمہ کہیں مل نہیں رہی۔ یہ بچی 1-2 دفعہ گھر آئی تو مجھے بڑی اچھی لگی، سادہ بھی ہے اور محنتی بھی ہے۔ تو یہ کیا کام کرے گی؟ میں نہ جانے کیوں اس کے بارے میں متجسس تھا۔ باورچی خانہ سنبھالے گی، جھاڑو اور کپڑے کے لیے تو میں نے سامنے والی بیگم سے بات کی ہے، ان کی ملازمہ آ جایا کرے گی۔ ایک دلہن نے اتنا کام سنبھالا ہوا تھا، ہمت ہے اس کی، خدا سکھی رکھے۔ جیسا مجھے سکھ دیا ہے، اس کی اولاد بھی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اب دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ آئندہ چند ماہ میں اس گھر میں تبدیلی آنے والی ہے، تبھی تو بھابھی سراپے کو چادر میں لپیٹے مجھ سے کٹتی پھرتی تھی۔
مبادہ کہیں میں اور زیادہ کوئی بے شرمی کی بات نہ کر دوں۔ شام کو سو کے اٹھا تو چائے کی طلب محسوس ہوئی۔ سلیپر گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ راجدہ بیٹھی ہوئی نوٹس تیار کر رہی تھی۔ بھائی کبھی کبھی میں گھر آتا ہوں، لیکن تم لوگ مانگے بغیر چائے نہیں دیتے، میں نے جرنل اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے کہا۔ کرو بڑوں کا بھلا، خود ہی تو سو رہے تھے، ہم نے بھی اسی لیے نہیں اٹھایا کہ نیند خراب ہوگی، راجدہ نے منہ بنا کے کہا۔ شاہدہ سے کہہ دیتی ہوں، بیچاری واقعی بڑا آرام دے رہی ہے، وہ اٹھنے لگی۔ اگر کہنا ہی ہے تو میں خود کہہ دیتا ہوں۔ شاہدہ کا نام سن کے میں بولا تھا۔ بڑے نیک ہو گئے ہیں آج کل، راجدہ نے چھیڑا۔ میں کچن میں گیا تو وہ پیاز کاٹ رہی تھی، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، ناک سرخ ہو رہی تھی۔ فٹافٹ سے 1 کپ چائے بنا دو، میں نے فوراً ہی کہا تو اس نے چونک کے پلو سے آنکھیں رگڑ کے مجھے دیکھا۔ ابھی بناتی ہوں، اس نے پہلی بار مجھ سے نرمی سے بات کی۔ تمہارے ابا نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہمارے ہاں آنے پہ؟ میں نے بات کرنے کی غرض سے پوچھا۔ اگر وہ منع کرتے تو کیسے آتی؟ خالہ نے خود بات کی تھی جب وہ دودھ دینے کے لیے آئے تھے صبح کو، پھر میں کوئی نوکری کی نیت سے تھوڑی آتی ہوں۔ خالہ نے کہا تھا کہ میرا ہاتھ بٹا دیا کرو۔ وہ چائے کا پانی رکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے بول رہی تھی۔ میں سگریٹ سلگا کر وہیں کھڑا ہو کے کش لگانے لگا اور اس کی لرزتی پلکیں دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ پھیلتے ناگواری کے سائے صاف کہہ رہے تھے کہ اسے میرا کھڑے ہونا بہت ناگوار گزر رہا ہے۔ وجہ میری بے باک نگاہیں بھی ہو سکتی تھیں۔ میں نے تو آج تک کبھی کسی لڑکی کو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اس لڑکی کو بھی جسے لوگ میرا نام لے کے چھیڑتے تھے۔ وہ میری قریبی کزن تھی۔ اس نے چائے کا کپ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے ملکوتی حسن کو آنکھوں میں جذب کرنے کی کوشش کی۔ تم نے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ وہ کپ ہاتھوں میں تھامے بگڑی بگڑی نظر آ رہی تھی۔ تب واقعی میں جھینپ گیا۔ دل چاہا کہہ دوں کہ دیکھی تو ہیں، مگر تم جیسی نہیں دیکھی، لیکن روب حسن تھا یا اس کے لہجے کی کرختگی، میں مزید کچھ نہ کہہ سکا اور کچن سے باہر آ گیا۔ کیا سمجھتی ہوگی وہ مجھے؟ میں پشیمان سا ہوا۔ شام 4 بجے کا وقت ہوگا کہ امی گھبرائی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ گاڑی نکالو، جلدی کرو، تمہاری بھابھی کی حالت خراب ہے۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ بھابھی سخت نڈھال سی تھیں۔ امی بڑبڑا رہی تھیں۔ نواز کو بھی آج ہی جانا تھا، ایسے وقت میں بیوی کے پاس ہونا چاہیے۔ شاہدہ بھاگ بھاگ کے کام کر رہی تھی۔ راجدہ اور امی بھابھی کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ جانے کتنے ٹریفک کے قوانین کو بھلاتا ہوا میں ہاسپٹل پہنچا۔ شام 7 بجے خوشخبری سنی کہ میں ایک بھتیجے کا چچا محترم ہو گیا ہوں۔ امی اور راجدہ وہیں پہ تھیں۔ مجھے کئی ضروری چیزیں لینے گھر بھیجا گیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ شاہدہ کو اس کے گھر چھوڑ دوں۔ وہ گھر پہ ہی تھی۔ میں گھر پہنچا تو وہ دروازے سے ٹیک لگائے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ ڈر تو نہیں لگا؟ میں نے لہجے میں مٹھاس بھر کے پوچھا۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، وہ رکھائی سے بولی۔ تو میں نے اسے بھابھی کے ماں بن جانے کی خوشخبری سنائی تو خوشی سے اس کا چہرہ گلگوں ہو گیا۔ ذرا سامان وغیرہ پیک کرنے میں میری مدد کروا دو۔ تم خود کر لو، میں گھر جا رہی ہوں، وہ دروازے سے ہٹتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اکیلی کیسے جاؤ گی؟ آؤ اندر آ جاؤ۔ مگر وہ جمی کھڑی رہی۔ مجھے تم سے خوف آتا ہے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ میرے خلاف افواہ اڑائی ہوگی کسی نے، میں نے رنجیدہ لہجہ بنا کے کہا۔ کس بات کی؟ وہ اچھی اردو جانتی تھی۔ یہی کہ میں انسانی گوشت کا شوقین ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ایک لمحے کو وہ الجھی۔ کیا مطلب؟ بھئی خوف آنے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کہیں میں تمہیں کھا نہ جاؤں، میں نے وضاحت دی۔ ایک لمحے کو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کی کرن جھلملائی۔ دیر نہ کرو، وہاں میرا انتظار ہو رہا ہوگا، میں قدرے سنجیدہ ہو کے بولا۔ میں کیا کروں، سب کام تو کر لیا، وہ بولی۔ امی نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں، اس میں ذرا میری مدد کر دو، میں کہتا ہوا اندر چلا گیا، لیکن وہ اندر نہیں آئی۔ تب میں سمجھ گیا کہ وہ کیوں اندر نہیں آ رہی۔ بھائی میں لوفر ہرگز نہیں ہوں، بس اچھی لگنے والی چیز کو ذرا غور سے دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے اس کے پاس واپس آ کے اپنی شرافت کا پرچار کرنا شروع کیا۔ یہ بات یقیناً میرے لیے دکھ کا باعث تھی کہ وہ مجھ پہ شک کر رہی ہے۔ مجھے تم سے زیادہ تمہاری عزت کا خیال ہے۔ تمہاری بے عزتی، تمہارے کردار سے بے ایمانی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم نہیں آتی اندر نہ آؤ، مگر اپنے گھر تنہا مت جانا،
کیونکہ تم ہماری ذمہ داری ہو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا اور اندر آ کے خود ہی چیزیں تلاش کر کر کے ایک جگہ پہ رکھنے لگا۔ بیگ میں ڈالنا ہے انہیں، وہ نہ جانے کب اندر آ گئی تھی۔ میں نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں خود ہی ڈال لوں گا کہیں پہ بھی، اس بیگ میں ڈال دو، وہ ایک بیگ مجھے دکھاتے ہوئے بولی، گویا میری بات اس نے سنی ہی نہ ہو۔ پھر خود ہی اس بیگ میں چیزیں ڈالنے لگی۔ گھر اس کا قریبی بستی میں ہی تھا۔ گھر لاک کر کے بیگ گاڑی میں رکھ کے میں نے دروازہ کھولا تو وہ کچھ پس و پیش کے بعد بولی، گھر قریب ہی تو ہے۔ اس جملے میں بہت کچھ تھا۔ گاڑی لاک کر کے میں پیدل ہی اس کے ہمراہ چل پڑا۔ ہمارے محلے والے دیکھ لیتے نا تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے۔ واقعی اس لڑکی کے محتاط انداز نے مجھے متاثر کر دیا تھا۔ اسے اس کے گھر پہ چھوڑ کے میں جانے کو پلٹا ہی تھا کہ ایک دم بلغم زدہ کھانسی کی آواز آئی۔ اوے، کس کے ساتھ آئی ہے تو؟ آج اتنی دیر ہو گئی۔ وہ خالہ کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ آئی ہوں۔ آواز لرزیدہ ہو گئی تھی۔ اندر آ جاؤ۔ میں جو واپسی کے لیے قدم بڑھا رہا تھا میں تھم گیا۔ ٹاٹ کا پردہ اٹھا کے اندر داخل ہوا۔ گوبر، دہی، دودھ کی خوشبو اور بدبو نے استقبال کیا۔ ایک طرف لالٹین ٹنگی ہوئی تھی، ایک طرف گھڑونچی تھی، ایک پلنگ کھڑا ہوا تھا، 2 بچھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پر ایک ادھیڑ عمر مرد لیٹا ہوا تھا اور حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ ذرا فاصلے پہ 2 بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ میمنے کی میں کی آواز بھی کہیں سے آ رہی تھی۔ مرغیوں کی کٹ کٹ بھی واضح تھی۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ بابو صاحب، اپنی عزت کا بھرم رکھنا بڑی مصیبت ہے، بہت مشکل کام ہے۔ برا مت ماننا، اسے جلدی بھیج دیا کرو۔ لونڈیا کی عزت تو شیشے کے برابر ہووے ہے، آس پڑوس کے لوگ باتیں بناوے ہیں۔ اور ایک اور بات، آئندہ تم یا کوئی اور جوان لڑکا اسے چھوڑنے نہ آوے۔ برا ماننے کی بات نہیں ہے، لونڈیا کا باپ ہوں، ایک بات صاف کہہ کے 1000 مصیبتوں سے بچ سکتا ہوں۔ تمہاری ماں نے بیٹی سمجھ کے اسے بلایا تو میں نے ان پہ اعتبار کر لیا، مگر جی تو پھر بھی ڈرتا ہے نا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، زمانے سے خوف لاگے ہے بس۔ میں سر جھکائے سنتا رہا۔ دراصل میری بھابھی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اس لیے آج بھاگ دوڑ چل رہی ہے اور شاہدہ کو بھی کام زیادہ کرنا پڑا، تو رات زیادہ ہو گئی تو مجھے چھوڑنے کے لیے خود آنا پڑا۔ میری چھوٹی بہن بھی میری بھابھی کے پاس ہے، ورنہ اسے ساتھ لے کے شاہدہ کو چھوڑنے آتا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی عزت ہماری عزت ہے، انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے تسلی بھی دی۔ انہوں نے روکا کہ چائے پیوں، مگر مصروفیت کا عذر کر کے میں جلدی آ گیا۔ میری چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ جانے سے 1 روز پہلے میں بھابھی کے بیٹے کو گود میں لے کے اچھال رہا تھا، اور بھابھی مسلسل کہہ رہی تھی کہ رونے لگے گا، اب تمہاری شادی بھی ہو جانی چاہیے۔ بھابھی نے فیڈر بناتے ہوئے کہا۔ جیلس ہو رہی ہیں میری آزادی سے؟ میں نے چھیڑا۔ بھابھی، اگر کسی گوالے کی بیٹی آپ کی دیورانی بن جائے؟ میں نے دل کڑا کر کے یہ بات منہ سے نکال دی۔ بھائی، اتنا دل دہلا دینے والا مذاق نہ کیا کرو، وہ ہول کے بولی۔ کیوں؟ کمال ہے، کیا وہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہوتی ہے؟ میں نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی نظر میں آ گئی ہے؟ ارے نہیں، ہماری نظریں ہیں کال کوٹھڑی تھوڑی۔ میں نے بات مذاق میں اڑا دی، ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ راہیں بہت کٹھن ہیں۔ سب مجھے الوداع کہنے گیٹ پہ کھڑے تھے۔ امی کی آنکھیں نم تھیں۔ خط لکھتے رہنا بیٹے۔ راشدہ الگ رو رہی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ اس گھر کے لوگ مجھے کس قدر چاہتے ہیں۔ جب سے یہ آنے جانے کا چکر ہوا تھا تب سے ایسے وقت کئی دیکھنے میں آئے تھے، اور پھر وہ دشمن جاں بھی نظر آئی جس سے تنہائی میں ملنے کو 1000 بار دل تڑپا۔ دل چاہا اسے بازوؤں میں لے کے کوئی خوبصورت سا وعدہ کروں جو اس کی راتوں کی نیند اڑا دے، اس کی زلفوں پہ لب رکھ کے کوئی حسین سی بات کروں جو اسے خود سے بیگانہ کرتے، اور عرصے تک اس کے لبوں پہ شرمگی مسکراہٹ کھیلتی رہے۔ مگر دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے، نہ کچھ کہا جا سکا۔ کاشی کو پیار کرنے کے بہانے جو اس کی گود میں تھا، اس کی لمحے بھر کی قربت نصیب ہو گئی۔ میں کاشی کے رخسار پہ پیار کرنے کو جھکا تو اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اسے خود سے دور کر دیا، لیکن اس قربت سے بھی مجھ جیسا باہمت انسان بھی ڈول ڈول گیا۔
کافی عرصے تک میں کافی بے چین رہا، مگر پھر ذرا قرار آ گیا، مگر یہ قرار بھی کچھ تسلی بخش نہیں تھا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس عید پر جب گھر جاؤں گا تو حتمی فیصلہ کر کے رہوں گا۔ مجھے خطرہ تھا، اب جب چنگاریوں میں سلگ رہا ہوں تو کہیں یہ چنگاریاں بھڑک نہ اٹھیں اور مجھے خاکستر نہ کر دیں۔ ایک رات میں نے خود ہی سے سوال کیا کہ کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر لفظ محبت مجھے بہت چھوٹا نظر آیا۔ نہیں تو پھر میں عشق کرنے لگا ہوں۔ عشق اور محبت میں کیا فرق ہے؟ مجھے کبھی غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، بس اتنا ضرور معلوم تھا کہ عشق محبت سے برتر ہے۔ مجھے فکر لاحق ہو گئی، مجھے خود اپنی ذہنی حالت پہ شبہ ہونے لگا۔ عید پہ گھر گیا، سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے چھوڑ کر گیا تھا، وہی محبتیں، وہی شفقتیں، مگر وہ نہ تھی جس نے مجھے بے خوابی کا مریض بنا دیا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی دل میں ہلچل سی مچ جاتی تھی۔ سخت افسردہ ہوا، کسی سے پوچھنا ٹھیک معلوم نہیں ہوا۔ ایک دن موقع مل گیا امی سے پوچھنے کا، امی کچن میں تھی۔ وہ لڑکی نہیں آتی کام کرنے؟ کون؟ شاہدہ؟ ارے بیٹے اسے ملازمہ تھوڑی رکھا تھا، وہ تو اس کی مہربانی تھی کہ اس نے ہاتھ بٹا دیا آڑے وقتوں میں۔ بہت نیک بچی ہے، خدا نصیب اچھے کرے۔ آ جاتی ہے کبھی کبھار تو لگ جاتی ہے کام میں، سستی تو نام کو نہیں ہے، جس گھر میں جائے گی اجالا کرے گی۔ میرا دل چاہا کہ اور بھی بات چھیڑوں مگر کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ عید خیریت سے گزر جائے پھر دیکھیں گے۔ کل عید تھی، سب کی مصروفیت عروج پہ تھی، ساتھ ہی میری مصروفیت بھی کچھ کم نہ تھی۔ حالانکہ بھائی جان چھٹی پہ تھے مگر پھر بھی ڈھیروں باہر کے کام میرے ذمے تھے۔ بازار کا چکر لگا کر گاڑی گیٹ میں داخل کی تو وہ نظر آ گئی۔ گاڑی رکنے پہ وہ چونکی، مجھے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں حیرت کے سائے اود کر آئے۔ میں دروازہ کھول کے باہر نکلا۔ آداب، میں نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے شرارت سے کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ وہ بوکھلا سی گئی، حالانکہ اس سے قبل تو پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ میں نے ایسے پوچھا جیسے گویا وہ میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے جانے کو قدم بڑھائے۔ ٹھہرو، میں بے ساختہ کہہ اٹھا۔ وہ ٹھہر گئی، سوالیہ نظریں میرے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، سادہ سوتی سبز رنگ کے سوٹ میں، کانچ کی رنگین چوڑیاں، ناک میں دمکتی لونگ۔ وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ دل میں اتر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ سراسیمہ سی ہو گئی۔ جاؤ، کچھ نہیں۔ میں واقعی دیوانہ ہو گیا تھا، شاید اسے یوں غیر متوقع طور پہ سامنے دیکھ کے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی بہت آگے نکل چکا ہوں۔ والدہ اور بھابھی پتہ نہیں راضی ہوں گے یا نہیں، اور واقعی یہ میرے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ میں ضد کر سکتا تھا، ایسی کیا بات ہے کہ نہیں مانیں گے؟ کیا وہ سنجیدہ نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، صرف ذات اور پیسہ نہیں ہے؟ کوئی قرآن حدیث میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی، ذات پات کی قید تو انسانوں کے اپنے ڈھکوسلے ہیں۔ میں نہ جانے کب تک خود ہی کو تسلیاں دیتا رہا، نہ جانے کب تک سوچتا رہا۔ تبھی راجدہ استری کرنے کے لیے میرے کپڑے لینے کے لیے آ گئی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو وہ کاشی کو بہلا رہی تھی، کبھی اس کے رخساروں پہ ہونٹ رکھتی، کبھی سینے سے لگا کے اس کی پیشانی پہ پیار کرتی۔ مجھے اس روپ میں وہ بہت دل فریب لگی۔ مان اس کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی جانب گھورتا دیکھ کے اس کے تیور بگڑ گئے۔ اس نے میری طرف پشت کر لی، میں مسکرا دیا۔ میں دوستوں سے مل کے ڈرائنگ روم سے باہر آیا تو بھابھی اور راجدہ کسی کے ہاں عید ملنے جا رہی تھیں۔ تمہارے بھائیاں ہیں ڈرائنگ روم میں؟ بھابھی نے مجھ سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا آپ ابھی تک ان سے عید نہیں ملی؟ میں نے شرارت سے کہا۔ ہر دم مذاق سوچتا ہے تمہیں تو۔ وہ جھینپ گئی۔ پھر کیا بات ہے؟ عیدی لینی ہے۔ میں باز نہیں آیا۔ بے ایمان، چپ نہیں رہو گے؟ ان کا فون آیا ہے، انہیں بتا دو۔ بھابھی مسکرا دی۔ جی بہتر، کہہ دوں گا انہیں۔ ہم جا رہے ہیں ذرا سامنے بیگم عمر کے ہاں، امی ہیں گھر پہ، کچھ بزرگ خواتین بیٹھی ہیں، ابھی آتے ہیں آدھے گھنٹے میں۔ وہ چلی گئی۔ میں وہیں پہ کھڑا ہو کے سگریٹ سلگانے لگا۔ گھر آ کر بس سگریٹ کے معاملے میں قیدی ہو جاتا تھا، کیونکہ امی کے سامنے نہیں پیتا تھا،
حالانکہ انہیں پتہ تھا۔ اسی وقت دروازے کا ہینڈل متحرک ہوا، ساتھ ہی دروازہ کھلا۔ وہ 10-11 سال کے ایک لڑکے کے ہمراہ اندر آ گئی۔ عید مبارک! میں از خود وارفتگی کے عالم میں اس کے قریب جھکایا۔ وہ سٹپٹا سی گئی۔ جی عید ہے نا آج، اس کی مبارکباد دے رہا ہوں، میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ کس قدر کٹتی تھی، مگر میری حساس نظر جانتی تھی کہ وہ مجھ سے اب بلا وجہ نہیں گھبراتی، ورنہ پہلی ملاقات والی شاہدہ کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی۔ اس احساس نے میرے حسین جذبوں کو مزید دلکشی بخشی۔ یہ کون ہے؟ میں نے اسے اندر جاتا دیکھ کر سوال کیا۔ وہ ٹھہر گئی۔ یہ میرے برابر والوں کا بچہ ہے، اتنے لوگ تھے راستے میں، تنہا کیسے آتی؟ راشدہ آپا نے کہا تھا کہ ضرور آنا۔ وہ بڑی سادگی سے راشدہ کو آپا کہتی تھی، حالانکہ وہ اسی کی ہم عمر تھی۔ بھابھی اور خالہ کہاں ہیں؟ وہ ذرا سا گھبرائی۔ صرف امی ہیں۔ بیٹے تم ذرا دیکھ کے آنا اندر کون کون ہے۔ میں نے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے کے ساتھ اس نے بھی قدم آگے بڑھائے۔ شاہدہ 1 منٹ، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ خالہ کے سامنے کر لینا۔ وہ سراسیمہ تھی۔ اس کا یہ خوف زدہ انداز اس کے حسن کو مزید جلا بخش رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ سستے سے مگر نئے ریشمی انگوری مائل سوٹ میں ملبوس تھی۔ سیاہ چوڑیاں اس کی گوری کلائیوں کے لیے نظر بد کا ٹیکا ثابت ہو رہی تھیں۔ بیٹھ جاؤ۔ نہیں ایسے ہی کر لو بات، وہ بولی۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ میرا مطلب ہے آنکھوں کو چبھتا تو نہیں ہوں۔ میں اپنی مردانہ وجاہت کے معاملے میں بہت پر اعتماد تھا۔ اچھے لگو گے اپنے لیے، برے لگو گے اپنے لیے، مجھے تم سے کیا لینا ہے؟ وہ کنی کاٹ گئی۔ کیوں نہیں لینا تم نے مجھ سے؟ تم تو بہت ساری چیزیں لوٹ چکی ہو۔ اظہار محبت کا وقت آیا چاہتا تھا۔ خدا نہ کرے میں تو اس گھر سے بغیر پوچھے ایک تنکا بھی کبھی نہیں لے کے گئی۔ خدا معاف کرے مجھے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ خدا کرے یا نہ کرے لیکن میں تو تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پریشان مت ہو، تم نے اس گھر سے کچھ نہیں لیا، مگر میرا دل، میرا سکون، میری نیند تم نے لوٹ لی ہے۔ بولو کون سی عدالت سے رجوع کروں؟ میں نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ کیا؟ وہ میرے ہاتھ کندھوں سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ تم آوارہ مزاج آدمی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ میں اپنی بے باکیوں کی بنا پہ ایسے جملے کا مستحق تھا، اس لیے یہ نشتر دل سے پار ہو جانے دیا۔ نہ تم ملتی نہ میں آوارہ بنتا، قصور تو پھر بھی تمہارا ہے۔ میں بات کرتے کرتے قریب ہوئے جا رہا تھا، وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ میں خالہ سے کہہ دوں گی۔ وہ رونے کو ہو گئی۔ پھر تو میرے لیے اور بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ میں نے سگریٹ جوتے تلے مسل کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ راضی! امی جان کی آواز بڑے قریب سے سنائی دی۔ میں ایسے لمحے میں بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ سامنے آ گئی۔ کیا کہوں تمہیں؟ بولو۔ اس کے باپ نے ہم پر اعتماد کیا تھا، وقت بے وقت آنے کی اجازت دی۔ ہمارا اور ان کا کیا جوڑ ہے؟ تم اتنے گر جاؤ گے، میں اپنے خون سے ایسی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں پرائی لڑکی سے یہ بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ شاہدہ تم اپنے گھر جاؤ، آئندہ جب تک ہم نہ کہیں کبھی نہ آنا، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں اپنی عزت کا محافظ بھی بن کے آنا پڑے گا۔ ہمارے اپنے خون نے یہ حرکت کی ہے، اب ہم خود کو تمہارے ذمہ داری لینے کا اہل نہیں سمجھتے۔ ماں کے الفاظ مجھے شرمندگی کی عمیق گڑھوں میں دھکیل رہے تھے۔ امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں شاہدہ سے مذاق نہیں کر رہا تھا، میں تو خود آپ سے اس سلسلے میں بات کرنے والا تھا۔ راضی! امی کی آواز لرز رہی تھی۔ تم اتنے نیچ کب سے ہو گئے؟ شاہدہ جا چکی تھی اسی بچے کے ہمراہ۔ میں ماں کے سامنے مجرم بنا کھڑا تھا۔ آج عید کا دن ہے، مہمانوں کا آنا جانا ہے، کسی روز پھر تم سے بات کروں گی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں الجھ کے رہ گیا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوا کہ بات خود بخود کھل گئی، مگر ماں کے ذہنی کرب کا احساس مجھے سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔
ایک تو انہوں نے آج مجھے یہ جتا دیا کہ میرا کریکٹر ان کی نظروں میں مشکوک ہے یا ہو گیا ہے، دوسرا میرے الفاظ نے انہیں گم کر دیا تھا کہ میں آپ سے خود اس سلسلے میں بات کرنے والا تھا۔ عید کا دن اسی یاسیت میں گزر گیا۔ راجدہ اور بھیا بھابھی میری اور امی کی سنجیدگی کو خاموشی سے محسوس کر رہے تھے۔ رات کو میں لیٹا ہوا انگلش ناول پڑھ رہا تھا، حالانکہ ذہنی طور پہ پریشان تھا۔ چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں، امی کی طرف سے بھی پریشان ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا، امی اندر آئیں۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ آج ماں کے لہجے میں شفقت نہیں، روب تھا۔ میں بیٹھ گیا۔ سرفراز، تمہیں شاید یاد ہو، ہم تمہاری سعادت مندی کے قصے ہر ایک کو سناتے ہیں۔ واقعی ہمارے لیے تمہاری سعادت مندی باعث فخر رہی تھی، مگر مجھے یہ بتاؤ، شاہدہ کے ساتھ تمہیں دیکھ کے میں کیا خیال کروں؟ میں نے پوری نہ صحیح لیکن تھوڑی گفتگو تو ضرور سنی ہے۔ بتاؤ، تمہیں غیرت آئی ہے وہ باتیں یاد کر کے کہ وہ باتیں تمہاری ماں نے بھی سنی ہیں؟ ماں نے بغیر تمہید کے کہا، امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ہر انسان کو اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کا حق ہے۔ میں نے شاہدہ کا انتخاب کر کے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ میں ہچکچا کے بولا، سرفراز تمہیں شرم نہیں آئی ماں کے سامنے یہ لچر باتیں کرتے ہوئے؟ وہ جاہل گنوار لڑکی ہماری بہو بنے گی، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم ایک جاہل لڑکی سے ہمدردی کر کے سانپ کی پرورش کرنے چلے ہیں۔ آئندہ میں تمہاری زبان سے اس کا نام تک نہ سنوں۔ ابھی گھر میں یہ بات صرف مجھ تک محدود ہے۔ نواز اگر سن لیتا تو؟ وہ مرد ہے، وہ میری طرح سکون سے تو ہرگز تم سے بات نہ کرتا۔ امی نے اس بار واقعی بڑے سکون سے کہا تھا۔ امی، بھیا کو یا کسی بھی فرد کو میری خوشیاں چھیننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم اپنی حماقتوں پہ ایک دن ضرور پچھتاؤ گے۔ تمہاری ضد گستاخی کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ جانے اس جاہل لڑکی نے کیا جادو کر دیا ہے تم پہ۔ امی پلیز میری خوشیاں نہ چھینیں، میں اسے خود پڑھاؤں گا، اور وہ بالکل غیر مہذب یا جاہل تو نہیں ہے، وہ آپ جیسے گھروں کی صحبت میں رہ چکی ہے۔ امی پلیز۔ اب میں امی کو کندھوں سے پکڑ کے منت پہ اتر آیا۔ راضی، میں جانتی ہوں تم جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو، جب یہ جذبات سرد پڑیں گے تو تم خود شرمسار ہوگے۔ جب راہ چلتے لوگ یہ کہیں گے کہ کیپٹن ڈاکٹر سرفراز درانی ہے یہ، اور یہ ان کی بیگم ہے جن کے والد دودھ بیچا کرتے تھے۔ بولو، کب کب کس کس کی باتیں برداشت کرو گے؟ اور پھر وہ وقت بھی آ جائے گا جب شاہدہ کی خوبصورتی بھی تمہیں نہیں بھائے گی، تم اس کی زندگی بھی خراب کرو گے۔ وہ اپنی ہی برادری، اپنی ہی ذات کے لوگوں میں سجے گی۔ تمہیں ایک سے بڑھ کے ایک مہذب، اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی مل سکتی ہے۔ امی نے کافی مضبوط دلائل سے مجھے سمجھایا۔ نہیں امی، میں جذباتی نہیں ہو رہا ہوں، میں آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ کیسے تعلیم یافتہ بنتی ہے، مگر تم اس سے گوالے کی بیٹی کی چھاپ کیسے مٹاؤ گے؟ یاد رکھو، تمہیں آگ میں کھیلنا پسند ہوگا، لیکن ہمیں زمانے کا مذاق بننا پسند نہیں ہے۔ تم جو چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ امی، آپ مجھے بغاوت پہ اکسا رہی ہیں۔ میں نے رخ موڑ کے کہا، تمہارا یہ کہنا کیا کم بغاوت ہے کہ تم ایک کم حیثیت لڑکی کو ماں پہ ترجیح دے رہے ہو؟ اگر آج تمہارے باپ زندہ ہوتے تو میں اتنی بے عزت نہ ہوتی اپنی اولاد کے ہاتھوں۔ امی کی آواز بھر آ گئی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں واقعی ماں کے سامنے مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے امی، میں شاہدہ کو ہم سفر نہیں بناؤں گا، مگر آپ کو بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ مجھے کبھی بھی شادی کے معاملے میں مجبور نہیں کریں گی۔ شاہدہ کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ پھر میں تا حیات شادی نہیں کروں گا، اور آپ یا اس گھر کا کوئی بھی فرد مجھے مجبور نہیں کرے گا۔ راضی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس قدر آگے نکل چکے ہو۔ بہرکیف مجھے یقین ہے تمہارا جوش بہت جلد سرد پڑ جائے گا۔ وہ چلی گئیں۔ تب میں زندگی میں پہلی بار رو پڑا۔ میں مرد ہو کے بھی مجبور ہوں۔ یہ میری زندگی کا سیاہ ترین باب ہے۔
میں کھڑکی میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ سب کو معلوم ہو گیا۔ بھیا اور بھابھی کافی دیر تک سمجھاتے رہے۔ راجدہ نے صرف اتنا کہا کہ کیا ہو گیا ہے بھائی جان آپ کو، مگر میں بھی ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ اب میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گا جہاں میرے لیے ماں تک کے پاس محبت اور شفقت نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کو میری خوشیاں نہیں، اپنی آن اور عظمت عزیز ہے۔ میں نے بڑی سنگ دلی سے ان لوگوں کی گزشتہ چاہتیں بھلا دیں۔ دنیا میں کوئی رشتہ اہم نہیں ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا۔ پھر میں کھاریاں چلا آیا، اپنے فرض میں گم ہو گیا، مگر سوچوں کا ہجوم، خیالات کی یورش میرے فرض میں رخنا ڈال رہی تھیں۔ ہر رات ایک چہرہ میرے تصور میں آ جاتا، کانپتی لرزتی پلکیں، کپ کپاتے ہونٹ، دکھ بھری آنکھیں، اور میں اپنے نرم تکیے کو بازوؤں میں لپیٹ لیتا، گویا اپنا کرب اس میں منتقل کرنے لگتا۔ کبھی گھر والوں کی یاد بھی پریشانی میں مبتلا کر جاتی۔ اس وقت میرا دل چاہتا کہ وہ میرے سامنے آ جائے اور میں اسے اپنی بازوؤں میں بھر کے اس کے کان میں دھیرے سے گنگناؤں کہ ایک تم سے دوستی کر کے سارے جہاں سے دشمنی کر لی، تاکہ اسے میری چاہتوں کی شدتوں کا علم ہو جائے۔ لیکن یہ سب ناممکن تھا۔ گھر کی صورت دیکھے مجھے 1.5 سال گزر گیا تھا۔ راجدہ کے خطوط آتے تھے، پھر ایک روز اس کا اور بھیا کا خط ساتھ ملا کہ امی مجھے بہت یاد کرتی رہتی ہیں اور ایک دن کے لیے ہی صحیح، لیکن میں گھر ضرور آؤں۔ میں الجھن میں پڑ گیا، ایک طرف ماں، دوسری طرف انا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی راجدہ کا ایک اور خط آ گیا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا میری فاتحہ پہ بھی نہیں آئے گا۔ پھر راجدہ نے سوال بھی کیا، کیا واقعی آپ کو ماں عزیز نہیں ہے؟ اس سوال نے میری دنیا تہ و بالا کر ڈالی۔ میں کراچی پہنچ گیا۔ والہانہ شدتوں کے ساتھ میرا استقبال ہوا، مگر اب ان چاہتوں نے دل میں کوئی خوشی کی جوت نہ جلائی۔ ہنسا بولا کرو بیٹے، امی نے ایک روز مجھے نہایت سنجیدگی سے کھاتے ہوئے دیکھ کے کہا۔ رات کو راجدہ نے کہا کہ امی بلا رہی ہیں۔ میں گیا تو انہوں نے روح فرسا ذکر چھیڑ دیا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ تب میں ایک بار پھر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ انہیں یاد دلایا کہ میں ایک ارادہ کر چکا ہوں اور اس ارادے سے میں آپ کو باخبر کر چکا ہوں۔ تم ابھی بھی نہیں بدلے راضی۔ آپ مجھ سے بدلنے کی کوئی امید نہ رکھیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ میرا لہجہ ضد کا مظہر بن گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے بے عزتی گوارا ہے، میں تمہاری خوشی پوری کر دوں گی، مگر دلہن کی بہن تمہاری مانگ تھی، انہیں کیا جواب دوں؟ دلہن کیا سوچے گی؟ کوئی کچھ نہیں سوچے گا امی۔ میں فرتے مسرت سے کانپ اٹھا، بے یقینی کی کیفیت میں امی کے سینے سے لگ گیا۔ شاہدہ مجھے مل گئی، میری لگن سچی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ مہمانوں کے پوچھنے پہ راجدہ، بھابھی، امی سب کو صفائیاں پیش کرنی پڑی۔ بھابھی کی آرزو پوری نہ ہو سکی، وہ اپنی بہن کی قسمت پہ نازاں تھیں، لیکن پھر میرے فیصلے پہ بجھ سی گئیں۔ مجھے کسی کی فکر نہیں تھی، میری آرزو کی تکمیل ہو گئی تھی۔ میری زندگی میرے روبرو تھی، پھولوں زیوروں سے لدی، خوشبوؤں میں بسی، سرخ قیمتی کپڑوں میں ملبوس وہ میرے روبرو تھی۔ 1.5 سال کے زائد عرصے کے بعد آج دیدار نصیب ہوا تھا۔ کہیے جناب، آج اس آوارہ مزاج کے ساتھ بھری محفل میں سے گزر کے کیسے آ گئیں؟ آج میں تمام قیدیں توڑ کے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ میری وارفتہ نظریں اس کے چہرے کے دیدار کو ترس رہی تھیں۔ جن کے لیے تڑپے رات دن آج وہی روبرو ہیں۔ مگر اس نے سختی سے چہرے پہ ہاتھ جما رکھے تھے۔ اس کے سفید ہاتھوں کو ہٹایا تو وہ پسینے پسینے تھی۔ حیا کا یہ انداز دل کو اور نظر کو بہت بھایا۔ شاہدہ، میں نے تمہیں بہت مشکلوں سے حاصل کیا ہے۔ تمہیں میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہوگا کہ وہ تمہیں پسند کریں، انہیں تمہاری عادت پڑ جائے۔ جی، یہی میری بھی رضا اور خوشی ہوگی۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں سنجیدہ قسم کی، لیکن ابھی وقت نہیں آیا ان باتوں کا۔ میں اس میں کھو گیا تھا۔ میری چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔
میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد شاہدہ کو پڑھانا شروع کر دوں۔ عجیب مخمسے میں پڑ گیا تھا کہ ابھی وہ 3 دن کی دلہن ہے، اسے گھر پہ چھوڑنے کا خیال بھی مجھے غیر مناسب لگا۔ بھابھی اب مجھ سے کھچی کھچی رہتی تھیں، بقول ان کے کہ ان کی پھول سی بہن کا دل ٹوٹ گیا، وہ بیمار رہتی ہے۔ میں ضرورت سے زیادہ خود غرض ہو گیا، اس لیے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اسے میں اپنے ساتھ لے آیا، اسے بتایا کہ ساتھی فوجیوں اور فوجی ڈاکٹرز کی بیگمات اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ۔ شاہدہ واقعی میری توقعات پہ پوری اتری تھی، وہ بڑی محنت اور لگن سے پڑھتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری امی کسی بھی لمحے اپنے فیصلے پہ پچھتائیں۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا تھا کہ نہ میری پسند کھوٹی ہے اور نہ ہی ان کا فیصلہ غلط ہے۔ 3 سال کے عرصے میں صرف 2 مرتبہ ہم ان سے ملنے گئے۔ شاہدہ کے طور طریقے دیکھ کے راشدہ اور امی بہت خوش ہوئیں۔ بھابھی کے کیا جذبات تھے یہ فیصلہ کرنا کچھ مشکل تھا۔ میں کوریڈور میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ تبھی مجھے بھابھی اور امی کی گفتگو سننے میں آئی۔ امی، راضی کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، مگر ان کا سوالیہ لہجہ میں سمجھ چکا تھا۔ ہاں، مگر میرا تو منہ نہیں پڑتا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن وہ تو اس کے متعلق کچھ سننا گوارا نہیں کرے گا۔ میں تو صرف اس لیے رضامند ہوئی تھی کہ میرا بیٹا کھو رہا تھا، وہ میری اولاد ہے، ورنہ تم جانتی ہو زمانے نے کیا کچھ نہیں کہا۔ ہاں، پھر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اس کمی کا احساس دلائیں۔ تب میں مسکرا دیا کہ اب انہیں کیا بتاؤں کہ یہ کمی میری اپنی عائد کردہ بندشوں کا نتیجہ ہے۔ میں شاہدہ سے بیکورڈ ہونے کی چھاپ مٹانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے وہ کچھ کر کے دکھا دے۔ میں اس کا ممنون تھا کہ اس نے مجھ سے تعاون کیا تھا۔ اب اس کے لب و لہجے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی، وہ مجھے تم کے بجائے آپ کہنے لگی تھی۔ محفلوں میں موو کرنا سیکھ گئی تھی۔ یقیناً بھابھی اور امی نے اسے احساس دلایا تھا۔ تبھی وہ رات کو مجھ سے کہنے لگی، راضی، آپ کو بچے اچھے نہیں لگتے؟ وہ شرم سے سرخ بھی ہو رہی تھی۔ پہلے تو میں حیران ہوا، پھر بات کی گہرائی میں پہنچ کے مسکرا دیا۔ میں سمجھ گیا تھا وہ میری بندشوں سے گھبرا کے کہہ رہی ہے، ڈیئر وائف، عمر پڑی ہے، تم دوسروں کی باتوں سے ہلکان نہ ہوا کرو۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ میں کمرے میں آیا تو وہ آنچل سے آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ جھوٹ مت بولو، امی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ بھابھی نے؟ نہیں تو؟ پھر راشدہ کی کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ نہیں، وہ تو بہت اچھی ہیں، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ دیکھو، تم مجھ سے نہ چھپاؤ، تم جھوٹ بول سکتی ہو مگر تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ بتاؤ، پہلی بار تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم سے کوئی بات پوچھوں اور تم فوراً بتا دو؟ کیا ہم ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ میں تمہیں قسم دے کے پوچھوں؟ راضی، آپ کے جتنے بھی رشتہ دار آتے ہیں وہ سب مجھے بانچ اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اب تو گوالوں کی بیٹیوں کے بھی نصیب جاگنے لگے ہیں، آرمی ڈاکٹر بھی ان پہ فدا ہونے لگے ہیں، بے اولاد بھی ہوں تو بھی منظور نظر رہتی ہیں۔ میرا خون کھول گیا۔ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے اسے کچھ کہنے کا؟ شاہدہ مجھے روکتی رہ گئی، لیکن میں امی کے پاس پہنچ گیا۔ امی، آپ ان آنے جانے والوں کو منع کیوں نہیں کرتی ہیں؟ اس قسم کی باتیں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں یہاں آپ لوگوں سے ملنے آتا ہوں، نہ کہ ناسے اور نقاد لوگوں سے، میں نے غصے سے کہا۔ راضی، میں جانتی ہوں اس لڑکی کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، مگر تم خود اندازہ لگاؤ، ذرا ذرا سی باتیں شوہروں تک پہنچانے والی کون سے اعلیٰ ظرف کی مالک ہو سکتی ہیں؟ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں نے خود پوچھا تھا۔ تو تمہیں الہام ہوا تھا؟ ان کا لہجہ مشکوک تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، بتانے کا کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے۔ امی، آپ خواہ راضی، اب تم بیوی اور ماں کا مقابلہ کرنے لگے ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر میری بلکہ ہماری زندگی کی کمی پورے ہونے کا وقت آیا۔ تب میں نے سوچا کہ اسے گھر بھیج دوں، وہاں ذرا بہتر طریقے سے اس کی دیکھ بھال ہو جائے گی، ورنہ یہاں تو وہ ہمیشہ کی طرح مصروف ہی رہے گی۔ مجھے چھٹی نہیں مل سکتی تھی، اس لیے ناچار گھر میں ٹیلی گرام دے کے میں نے اسے تنہا ہی بھیج دیا۔
اس کے جانے سے گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا، حالانکہ یہ وہی گھر تھا جس میں نہ جانے کتنے دن تنہا گزارے تھے، لیکن اب اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ میں اپنی خوش نصیبی پہ نازاں تھا۔ ایک روز راجدہ کا خط آیا کہ آپ نے ہماری بھابھی کو اس قدر ٹرینڈ کر دیا ہے کہ ہم سب حیران ہیں۔ اس نے مجھے مبارکباد دی تھی۔ شاہدہ کی اور میری خط و کتابت جاری تھی۔ وہ بہت پیارے خطوط لکھتی تھی جو میری تنہائیوں کے ساتھی تھے، لیکن پھر اس کے خط کم ہو گئے۔ میں بہت پریشان ہوا، راجدہ کو خط لکھا، معلوم کیا کہ کیا بات ہے، شاہدہ ٹھیک تو ہے، مجھے جلد خبر دو۔ راجدہ کا خط آیا: میرے پیارے بھائی جان، آداب۔ امید ہے ذاتی طور پر آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن بھابھی کی طرف سے پریشان ہوں گے۔ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بے تحاشا کام کرتی ہیں۔ میں تو یونیورسٹی میں ہوتی ہوں۔ کل جب میں یونیورسٹی سے آئی تو بھابھی کمرے کے بیڈ کورز دھو رہی تھیں۔ میں نے انہیں اٹھانا چاہا تو بڑی بھابھی نے کہا کہ کام کرنے دو، سب لوگ اپنے اپنے گھر کا کام کرتے ہیں۔ چھوٹی بھابھی نے ہنس کے کہا کہ نہیں، میں نہیں تھکتی، مگر ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ رات کو بھی امی کا سر دبا رہی تھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صبح سے اٹھی ہوئی ہیں، اب آپ سو جائیں۔ تو امی کہنے لگیں کہ تمہیں کیوں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے، انہیں تو سردیوں میں بھینسوں کی مالش تک کرنے کی عادت ہے۔ مجھے یہ بات بری لگی، یقیناً بھابھی کو بھی بری لگی ہوگی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ میری حیثیت تو وہی ہے جیسے نکار خانے میں طوطی کی آواز، آپ کسی بھی طرح ہو سکے تو فوراً آ جائیں۔ میں یہی کر سکتی ہوں کہ شام کا کوئی کام انہیں نہیں کرنے دیتی۔ پلیز بھائی جان، آپ فوراً آ جائیں۔ بھیا تو رات گئے آتے ہیں اور ان سے میں فری بھی نہیں ہوں کہ کوئی بات ان سے کر سکوں۔ مجھے اسی میں بھابھی کی بہتری نظر آتی ہے کہ آپ کو تمام حالات لکھ دوں۔ کاشی بہت پیاری باتیں کرتا ہے، بھیا کو بھی بہت مس کرتا ہے، لیکن انہیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ امی اور بھابھی بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کی منتظر آپ کی بہن راجدہ۔ راجدہ کا خط کیا آیا، سکون میری زندگی سے رخصت ہو گیا۔ میں نے فوراً چھٹی کی درخواست دی جو نامنظور ہو گئی۔ میں پریشان تو تھا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مجھ سے الجھ پڑا۔ سر میری وائف بہت بیمار ہے۔ میں خود پہ قابو پا کے بولا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو 5 روز سے زیادہ کی چھٹی نہیں مل سکتی، خدا نگہبان۔ میری پریشانی صاف ظاہر تھی۔ یوں میں کراچی چلا آیا۔ اپنا سوٹ کیس اٹھا کر میں اندر داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہوا تو راجدہ کی باتوں کی تصدیق ہو گئی۔ شاہدہ ڈائننگ ٹیبل ایک ملازمہ کے ساتھ اٹھوا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کرب کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ کرسیاں اٹھا اٹھا کے لگا رہی تھی۔ میں اس کے سر پہ پہنچ گیا اور وہ چونک گئی۔ آداب۔ تسلیم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ملازمہ سے مخاطب تھا۔ وہ جی بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ کمرے کی سیٹنگ بدلنی ہے۔ بی بی جی اکیلے کام کر رہی تھیں تو میں ان کے ساتھ لگ گئی۔ میری سوالیہ نظریں شاہدہ کی طرف اٹھیں تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ بھابھی نے کہا تھا، تمہیں اس لیے بھیجا تھا میں نے۔ میں کیا کرتی؟ منع نہیں کر سکتی تھی تم؟ میری اتنی حیثیت کہاں ہے؟ کیوں نہیں ہے تمہاری حیثیت؟ زبان نہیں ہے تمہارے پاس؟ آپ بھی مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ رو پڑی۔ تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ملازمہ باہر نکل گئی تھی۔ میں نے اپنی چاہت کو گلے سے لگایا۔ وہ لرز رہی تھی۔ میری جان، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ تم نے خط کیوں لکھنے کم کر دیے؟ وقت ہی نہیں ملتا تھا، پھر طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے علیحدہ کیا۔ پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ چہرے پہ گویا سرسوں کھلی ہوئی تھی۔ انابی کرتا شلوار اور سیاہ دوپٹے میں پھر بھی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ میں اسے تھام کے کمرے میں لے کے آیا، اسے بیڈ پہ لٹایا، پھر امی کے کمرے میں آ گیا۔ میں حیران تھا کہ اس بار میری ویسی شاندار پذیرائی کیوں نہیں ہوئی۔ راجدہ تو یونیورسٹی میں تھی، مگر امی اور بھابھی کو کیا ہوا؟ ضرور ملازمہ نے کہا ہوگا۔ آداب امی، خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو۔ آداب بھابھی، میں نے کاشی کے بال بناتی بھابھی سے کہا۔ خوش رہو۔ وہ آج بہت سنجیدہ تھی۔ میں نے کاشی کو گود میں اٹھا لیا۔ کافی دیر ہو گئی تمہیں آئے ہوئے؟ امی نے سوال کیا۔ جی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، شاہدہ کی حالت سخت خراب ہو رہی تھی، اسے کمرے میں لٹا کے سیدھا یہیں آیا ہوں۔ کیا ہو گیا اسے؟
جانے امی انجان بن رہی تھیں یا سچ مچ انہیں شاہدہ کی مصروفیت کا علم نہیں تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج کر رہی تھی۔ میں نے بھابھی کی جانب تنزیہ دیکھ کے کہا، جس پہ وہ گڑبڑا گئیں۔ ہاں، کام کرنے کی عادت ہے اسے تو، امی نے کہا۔ ظاہر ہے اس کی کیا مجال کہ وہ انکار کرے۔ میں تنزیہ مسکرایا۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تھا اسے، امی نے درستگی سے کہا۔ میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔ میں یہ کہہ کے باہر نکل آیا، صرف اس لیے کہ میں ان سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے حیرانی اس بات پہ تھی کہ وہ ہنستا مسکراتا گھر کہاں گیا؟ سب لوگ خود غرض بن گئے۔ کیا لے لیا میں نے کسی سے ان کا؟ میں نے کب ان کے حقوق میں کوتاہی کی؟ میرے دماغ میں طوفان بپا تھے۔ شام 4 بجے تک میں کافی پریشان رہا۔ پھر راجدہ آ گئی۔ کتابیں قالین پہ پھینک کے وہ میرے گلے میں جھول گئی۔ آپ اب آئے ہیں؟ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ رات تک پہنچ جائیں گے، وہ دلار سے بولی۔ کوئی نہیں بدلا تھا، تو صرف اس گھر میں میری بہن نہیں بدلی تھی۔ شام کو تقریباً 7 بجے شاہدہ کی حالت بگڑ گئی۔ عجیب بھاگ دوڑ مچ گئی۔ گاڑی بھیا کے پاس تھی، موٹر سائیکل پر وہ جانے کے قابل نہیں تھی۔ سامنے والی عمر بیگم کے ہاں سے گاڑی منگوائی۔ انہوں نے احسان کیا، وقت پہ گاڑی دے دی۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس میں، امی اور راجدہ کھڑے تھے، اور وہ ہم پہ بگڑ رہی تھی۔ کیا آپ کو اب ہوش آیا ہے؟ آپ کو ہفتہ قبل ایڈمٹ کروا دینا چاہیے تھا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر میں آج ہی آیا ہوں، میں یہاں پہ نہیں رہتا۔ میری وائف 7 ماہ قبل کراچی آئی تھی، میں نے ڈاکٹر کو انفارم کیا۔ تو آپ کے گھر میں کیا کوئی نہیں تھا؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ رات کو تقریباً 11 بجے خوشخبری اور بدخبری ایک ساتھ ملی کہ میری جان، میری روح مجھے اپنی یادگار دے کر اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بھاری بھرکم چیزیں اٹھانے سے کیس بگڑ گیا تھا۔ ہم نے تو اپنی سی بہت کوشش کی، مگر آپ لوگوں کی غلطی ہے، آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ ویری سیڈ، آئی ایم ویری سوری۔ وہ چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں امی کی طرف پلٹا۔ کیوں لائن تھی آپ اسے؟ اگر مارنا تھا آپ نے؟ میں وحشت سے بولا تھا، میرے بچے، موت اور زندگی خدا کی ہاتھ میں ہے۔ یہ تو اپنی ماں کو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کسی کی باتیں نہیں بہلا سکتی امی، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ اس کا وقت نہیں آیا تھا، اس کا وقت بلایا گیا ہے۔ کیا کفر بک رہا ہے؟ میرے بچے ایسے نہیں کہتے۔ راجدہ میرے سینے سے لگ کے سسک پڑی۔ بھائی جان یہ کیا ہو گیا؟ وہ میرے درد پہ تڑپ رہی تھی۔ بھابھی کو فون کر دیا گیا تھا، وہ گھر پہ ہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھیا کے ہمراہ آ گئی۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ امی سے بولی۔ آواز کی لڑکھڑاہٹ صاف ظاہر تھی۔ میرے بیٹے کا گھر اجڑ گیا، امی نے کہا۔ بھیا نے میرے شانوں پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے صبر کرو فراز، خدا کو یہی منظور تھا۔ جی ہاں بھیا، مصیبت تو یہی ہے کہ خدا کی اور گھر والوں کی رضا ایک ہی تھی۔ میں دکھ سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ بیچارے کچھ نہ سمجھے، بھابھی بخوبی جانتی ہیں، میں طنز سے بولا تھا۔ ایسے نہ کہو فراز، تمہارا دکھ ہمارا دکھ ایک ہے۔ تمہارا بیٹا ہے، میں پالوں گی اسے۔ شاید بھابھی کو اپنے کیے پہ ندامت ہو رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے پہ اس گھر کے افراد کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ آپ پالنے کی بات کر رہی ہیں؟ سب سمجھ رہے تھے کہ صدمے سے میرا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس کے چہرے پہ سے کپڑا ہٹایا۔ پہلے چہرے پر بیوی کی وفا کی نشانیاں ہوتی تھیں، اب ماں کا تقدس بھی شامل ہو گیا تھا۔ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے سو رہی ہے۔ اکثر کبھی میری رات کو آنکھ کھل جاتی تھی تو اس پہ نظر ڈال لیتا تھا، تب بھی اس کے سونے کا انداز بالکل ایسا ہوتا تھا جیسے ابھی سو رہی تھی۔ مدھم مدھم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ہنوز موجود تھی۔ میں تڑپ تڑپ کے رویا تھا۔ اس کی نشانی کو اپنے مضبوط بازوؤں میں چھپا لیا تھا۔ وہی نیلا فراک پہنا ہوا تھا اس نے جو میں نے اسے چوری چوری سیتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اس معصوم حرکت پہ مسکرا دیتا تھا۔ جب کبھی اس کی چوری پکڑی جاتی تھی تو شرم سے چہرہ گلال کر لیتی تھی۔ شاہدہ کا یہی روپ تو تھا جو مجھے بے انتہا پسند تھا۔ پھر میں ایک دن بھی نہیں رکا۔ گھر میں امی نے سمجھایا، بھابھی نے منتیں کی، سب سے بڑھ کے بھیا نے سمجھایا، مگر میں 1 منٹ بھی رکنے کو تیار نہ تھا۔ تمام تصویریں شاہدہ کے سوٹ کیس میں ڈالیں،
امی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرے بیٹے کو یوں بھی دیوانہ ہوتا ہے؟ بچے کو پالنا آسان نہیں ہے فراز، بھابھی نے کہا۔ راجدہ میرے پاس رہے گی، میں نے فیصلہ سنا دیا۔ میں بھائی جان؟ راجدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں تم، 1-2 مہینے کی بات ہے، پھر میں کسی گورننس کا بندوبست کر لوں گا۔ ہمارے ہوتے ہوئے بیٹے؟ جی امی، آپ کے ہوتے ہوئے۔ مجھے روک کے مزید گنہگار نہ کیجیے، میں زچ ہو کے بولا تھا۔ آپ سب نے میرے اعتماد کو چکنا چور کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جنہیں اپنا سمجھ کے میں شاہدہ کو امانت سمجھ کے بھیج رہا ہوں، وہی لوگ مجھ سے دھوکہ کریں گے، اسے اس کی حیثیت یاد دلائیں گے، اس سے ملازموں کی طرح کام لیں گے۔ میں کس اعتماد سے اپنا بیٹا آپ کے حوالے کروں؟ وحشت سے چیخ پڑا تھا۔ کوئی مجھے نہ روک سکا۔ بھیا نے صرف اتنا کہا، سمجھ میں نہیں آتا مجنوں مزید کتنے جنم لے گا۔ راجدہ کے ساتھ میں کھاریاں آ گیا۔ میرا ٹرانسفر فوراً رسال پور کر دیا گیا۔ وہاں ہاسپٹل میں کئی فوجی پیشنٹ آئے ہوئے تھے جو کسی بند پہ کام کرتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے۔ راجدہ نے، میری بہن نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس کے بھی سسرال والے شادی کا تقاضا کر رہے تھے۔ میں سخت پریشان تھا۔ انہی دنوں میرے ایک دوست نے جو نیو یارک میں مقیم تھا اطلاع دی کہ یہاں ایک بہت بہترین جاب ہے، میں درخواست دے دوں۔ مجھے بھی احساس ہوا، میں یہاں سے نکلنے کو پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ شاہدہ کی یادیں تھیں میرے ساتھ، میں تھا، میرا بیٹا تھا۔ ذہنی کرب اور دل کا درد اس وقت مزید بڑھ جاتا تھا جب لوگ میرے بیٹے پہ ترس کھاتے تھے، مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں نے راجدہ کو گھر بھیج دیا۔ وہ رو پڑی۔ بھائی جان، آپ اتنی دور نہ جائیں۔ میں اس کا سر تھپ تھپا کے مسکرا دیا۔ پھر میں نیو یارک چلا آیا۔ وہاں ایک بوڑھی گورننس کی خدمات حاصل ہو گئیں۔ وقت تو سبھی کا کٹ جاتا ہے، میرا بھی کٹ گیا۔ جب میرا بیٹا قد میں میرے برابر اور حسن میں ماں کی شکل نکلا تو میں نے عرصے دراز بعد سکون کا سانس لیا۔ راجدہ کے خطوط آتے تھے، امی کا بھی ذکر ہوتا تھا، بھیا بھی خط کی صورت میں یاد کرتے رہتے تھے۔ راجدہ کے پاس 3 بچے تھے، 1 بیٹا 2 بیٹیاں۔ اس کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا ملال تمام عمر رہا۔ راجدہ کی بڑی بیٹی شہلا کی تصویریں جب میں نے اپنے بیٹے کو دکھائیں تو اس نے باپ کے زخمی دل پر ایک اور چرکا لگایا کہ وہ کسی اور سے وعدہ کر چکا ہے۔ جب مارگریٹ نے میرے بیٹے کی زندگی میں قدم جمائے تو وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا بیٹا ساری ساری رات سگریٹ پی کے گزارنے لگا۔ وہ مجھ سے آنکھیں چرانے لگا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ بیٹے کیا بات ہے؟ کہنے لگا، آپ نے ٹھیک کہا تھا پاپا، وہ مجھ جیسی نہیں ہے، وہ میری پرسنالٹی سے، میرے اسٹیٹس سے محبت کرتی ہے، اسے قیمتی شراب چاہیے، وہ صرف نام کو مسلمان ہوئی ہے۔ پاپا میں بہت شرمندہ ہوں، اس کے بوائے فرینڈز مجھے پسند نہیں ہیں۔ اب بتاؤ بیٹے، میں تو تمہیں ایک باحیا شریک سفر دینا چاہ رہا تھا، آج تمہیں بھی علم ہو گیا ہوگا کہ تم بھی مشرق کے بیٹے ہو۔ پاپا پلیز مجھے مزید شرمندہ نہ کریں۔ وہ شرمسار تھا۔ آپ نے بھی پسند کی شادی کی تھی، مگر آپ تو کہتے ہیں کہ ممی بہت وفادار تھیں، سادہ تھیں۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی پوری داستان حیات، اپنی آپ بیتی سنائی۔ جب اس نے مارگریٹ کو چھوڑنے کی بات کی تو مارگریٹ نے پہلے تو خوب لڑائی کی کہ وہ بلا وجہ اسے آزاد کر رہا ہے، وہ یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، وہ چیختی رہی۔ پھر جب کچھ سامان لے کے باہر نکلی تو ایک گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خرم کے دوست پیٹر نے اس کی کمر میں باہیں حائل کر دیں۔ میں استہزائیہ مسکرا دیا، یہ ہے مغرب میرے بچے۔ خرم بہت آزردہ رہنے لگا تھا۔ میں پاکستان جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ جب ہم باپ بیٹا کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو اپنی نگاہوں پہ یقین نہیں آیا کہ یہ وہی جگہ ہے جب ایک 4 ماہ کے بچے کے ساتھ میں نے ان در و دیوار کو الوداع کہا تھا۔ راجدہ آسمانی ساڑی میں ملبوس، براؤن رنگ کے شیشوں کا چشمہ لگائے بہت پروقار لگ رہی تھی۔ اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ آئی تھی۔ امی کافی ضعیف ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مجھ سے ملی، خوشی کے آنسو ان کے چہرے کو بھگونے لگے۔ بھیا، بھابھی اور کاشف بھی موجود تھے۔ اس سے چھوٹی بہنیں بھی آئی تھیں جنہیں میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ میرے بیٹے کی شاندار پذیرائی ہوئی، وہ خوشی سے مسکرا رہا تھا۔
تب میں نے بڑی شدت سے سوچا، کاش، اے کاش آج وہ بھی اس مسکراتے قافلے میں شامل ہوتی جو پرانی منزل پہ رواں دواں تھا۔